السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا کی ساری نعمتیں مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں جس چیز کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اس نعمت کو مال و زر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر وقت گزر گیا تو مال و دولت سے ہم کبھی بھی اپنا گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کی اہمیت انسانی زندگی میں کس قدر ہے، اور ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک مقصد بنایا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اور جب ہم لوگوں نے اپنے دین سے دوری بنانا شروع کیا اور غیر قوموں نے ہماری زندگی میں دخل اندازہ کرنے لگے، غیر قوم ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں جگہ بنانے لگی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہم دین سے دور ہو کر ہم اپنا وقت برباد کرنے لگے، اور اس کے لیے وقت کی بربادی کے لیے ہم نے بہت سارے راستے اپنانے شروع کیے، جس میں سے ایک راستہ آج جو بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے کہ گیم کھیلنا، گیم کھیل کر اپنے وقت کو برباد کرنا اور ضائع کرنا۔ گیم کسی بھی طرح کا ہو، لیکن آج جو گیم بہت زیادہ شہرت پا رہا ہے وہ پب جی۔ اب اس گیم کی تفصیل کیا ہے؟ لوگوں نے جہاں تک بتایا ہے، اس گیم میں یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو لا کر یعنی آئی لینڈ پر لوگوں کو اتارا جاتا ہے، پھر وہ سب دوڑتے ہیں، جا کر ہتھیار لیتے ہیں، ویپن بندوق لیتے ہیں، اور پھر شوٹنگ سکھایا جاتا ہے، فائرنگ۔ اب یہ شوٹنگ سکھایا جاتا ہے، وہ شوٹنگ کرتے ہیں، اس میں دھیرے دھیرے لوگ کم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں جو بچتا ہے وہ ونر ہوتا ہے۔ یہ گیم کا خلاصہ ہے کہ اس طرح گیم کھیلا جاتا ہے۔ لیکن یہ گیم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس گیم میں لوگ لگ کر کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور لوگ لگے ہوئے ہیں اسی حالت میں، اللہ سے غافل ہو کر اسی گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب کہ یہ وقت کی سراسر بربادی ہے، جو وقت کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ آدمی ایک حالت پر کئی گھنٹہ تک بیٹھا رہے، کئی گھنٹے تک آپ ایک حالت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے جسم پر بہت برا اثر ڈال رہا ہے، کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے چل کر آپ کے جسم کو بالکل برباد اور خراب کر دے گا، آپ کا اس طرح بیٹھنا۔ اور اس کے بعد اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک وقت کی بربادی، دوسرا ذہنی اور فکری بربادی۔ بنگلور میں ایک لڑکا مسلسل جو اسی میں لگا رہتا تھا، مسلسل دن رات اسی میں لگا رہتا تھا، جو دماغی طور پر اتنا کمزور ہو گیا کہ جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور سے بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے اس گیم کا اثر کہ وہ مستقل لگا ہوا ہے، جو اس کے ذہن پر اس قدر اثر ڈال رہا ہے یہ گیم کا کھیلنا کہ وہ ذہنی طور سے ڈسٹرب ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی دلی کے اندر بلکہ ایک بچہ ٹرپل مرڈر کرتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ گیم کھیلنے کے لیے ضد کرتا ہے، اور جب اسے منع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو مار دیتا ہے، اپنی بہن کو مار دیتا ہے۔ یعنی یہ انجام ہے ایسے گیموں کا جہاں آپ کو سکھایا کیا جا رہا ہے، جہاں آپ کو شوٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کے اندر ایک ایسا نشہ پیدا کر دیا جا رہا ہے اس گیم کو لے کر کہ جب آپ کو وہ نہیں ملتا ہے تو آپ صحیح حقیقی زندگی میں آپ شوٹ کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ گیم اس طرح سے ہر طرح کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، ذہن کو خراب کر رہا ہے، یہاں تک کہ اجتماعی زندگی
کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زائد کیس دائر کیے جا چکے ہیں جہاں بیوی شوہر سے ڈیورس مانگ رہی ہے یا شوہر بیوی سے طلاق لے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک اسکول میں ایک بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہو، تو بچہ جواب یہ دیتا ہے کہ میں گیم بننا چاہتا ہوں۔ استاد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ والدین کا سارا فوکس، والدین کا سارا کانسنٹریٹ صرف گیم پر ہوتا ہے، تو ہم گیم بن جائیں گے تو والدین ہماری طرف بھی توجہ دیں گے۔ تو دیکھیے حالات یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اگر ابھی سنبھلے نہیں، ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہمارا سماج اور معاشرہ بہت حد تک بگڑ جائے گا۔ یہ کیسا گیم ہے، آپ خود سوچیں، یہ کیسا گیم ہے، یہ کیسا نشہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کو آواز دے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، والدین آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن آپ گیم میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس میں اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہو، ایسے کاموں کی وجہ سے اس گھر میں کس طرح نحوست آئے گی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے، اور ہم خود بھی ایسے چیزوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کریں گے تو یہ نسل آگے چل کر دین سے، شریعت سے اس طرح دور ہوگی کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوں گے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے غلط کاموں سے بچا کر رکھ، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔